الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے اظہر بھائی ہیں، ناروے میں ہوتے ہیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا، عام سوال یہ ہمارے اہل سنت کے جو احباب ہوتے ہیں ان سے ہوتا رہتا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت جو ہے اس کے اوپر علماء اہل سنت نے جوابات ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ میں بھی اس میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 11ویں شریف کی یہ حقیقت کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور 11ویں شریف پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے چند اصولی باتیں وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ، ہر ممکن فائدہ ہو۔ انسانیت کے محسنوں کو بلانا، نہ ان کو بلایا جائے بلکہ بہتر انداز میں ان کو یاد رکھا جائے تاکہ آنے والوں کو ترغیب ہو، اور انفرادی سے زیادہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ خیر یہ خیر ہی ہے، بہتری ہی ہے، جہاں بھی پائی جائے، جب بھی پائی جائے یہ بہتری ہی بہتری ہے۔ شر جو نقصان دہ چیز ہے وہ نقصان دہ ہی ہے، جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، اور اس کا کوئی زمان اور مکان سے تعلق نہیں ہے۔ جو برائی ہے وہ برائی ہی ہے۔ اچھا، ہر ایک کے لیے ہر ممکن فائدہ، اسی کے پیش نظر اسلام کا معاشی اور معاشرتی سیاسی ڈھانچہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تعلیم اور تربیت، نیکی پھیلانا، برائی مٹانا اور ہر ایک کی بنیادی ضروریات مہیا کرنا ضروری قرار پایا ہے۔ اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں، سب کی بھلائی پیش نظر ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو اپنے علم، اپنے عمل، اپنے مال، اپنی جان سے فائدہ پہنچایا، وہ انسانیت کے محسن ہیں۔ ان کو بلانا احسان فراموشی ہے۔ ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور تاریخ ایسی ہستیوں کے کارناموں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جن سے بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ اسلام بالخصوص دنیا کا ہر اچھا قانون انفرادی بہبود کے مقابلے میں اجتماعیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نماز ایک ادا کر رہا ہے یا پوری جماعت، کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دے،
اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ نماز جنازہ ایک میت کا ہو رہا ہوتا ہے، مگر دعا یہ مانگی جا رہی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ کو اور ہمارے مرنے والے کو، ہمارے حاضر کو اور غیر حاضر کو، ہمارے چھوٹے کو اور بڑے کو، ہمارے مرد کو، ہماری عورت کو۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے وفات دے تو اسے ایمان پر وفات دے۔ تو جنازہ ایک مرد کا ہے یا ایک عورت کا، مگر دعا ساری امت کے لیے۔ بت پرستی کفر ہے اور مخلوق کی عبادت شرک ہے، حرام ہے۔ بدکاری، سود، ظلم، غضب، کسی کا حق تلفی، جھوٹ حرام ہے۔ جوا، شراب، رشوت حرام ہے۔ یہ جب بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، خنزیر مراد ہے، خنزیر جو ہے مردار ہے، حرام ہے۔ جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی کھائے، بیچے، خریدے۔ مسئلہ صرف 11ویں شریف کے اوپر ہی کیوں آ کے وہی رک جاتا ہے؟ صرف 11ویں شریف کا نہیں، بلکہ محفل میلاد، محفل عرس، محفل صوم، ساتہ، 10واں، 40 برسی، ان سب میں یہی اصول کار فرما ہے۔ جس کی یاد میں محفل منعقد ہو رہی ہے، اس کے عقیدہ اور عمل، اس کی علمی، تدریسی، تبلیغی، فلاحی خدمات کا ذکر کیا جائے، اس کے اخلاق اطوار کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہماری طرف سے اپنے محسن کی احسان شناسی ہے اور احساس تشکر کا اظہار ہے، اظہار عقیدت، اور اس کے کارناموں کے ذکر سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب ہے۔ ہم یہ بھی ظاہر کریں کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ان محافل میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، منقبت پیش کی جاتی ہے، تو لہذا اولیاء اللہ کی سیرت اور فضائل کا ذکر ہوتا ہے۔ یوں ہی پوری قوم کے لیے یہ تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ سنا کر شریک محفل ہوتے ہیں، کچھ سفر کر کے اپنی حاضری سے محفل کی رونق بڑھا کر شریک محفل ہوتے ہیں، کچھ صاحب ثروت آنے والے زائرین کے لیے کھانے اور مشروب کے ذریعے شرکت کرتے ہیں، کچھ انتظامات میں شامل ہو کر ثواب حاصل کرتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات کر کے، کچھ تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، کچھ ذکر و درود اور سلام کے ذریعے، کچھ دور و نزدیک سے آنے والے زائرین کی خدمت کر کے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ الغرض نیکی حاصل کرنے کا ایک وسیع اور عریض میدان مہیا کیا جاتا ہے، جس میں ہر شخص بقدر استطاعت نیکیوں، بلائیوں اور صاحب مزار، صاحب محفل کے فیض و برکات کی دولت کو سمیٹتا ہے۔ مخلوق خدا کو یہاں آرام اور سکون ملتا ہے۔ صاحب محفل کی عوام اور خواص کی نظروں میں عزت اور تکریم ہوتی ہے۔ حاجت مندوں کی اللہ پاک حاجت پوری فرماتا ہے، گمراہوں کو ہدایت ملتی ہے اور دتکارے ہوئوں کو راحت ملتی ہے۔ اس نیک کام کے لیے کوئی جانور لاتا ہے، کوئی پکایا لاتا ہے، تو کوئی نقد مال پیش کرتا ہے، تاکہ آنے والے زائرین کے لیے بہتر رہائش، بہتر خوراک، پرسکون ماحول مہیا کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ موسم کے مطابق غلہ، دودھ، کھانا وغیرہ پیش کرتے تھے۔ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اشیاء قبول فرماتے ہیں نا،
لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے، اور ایسی اشیاء خود بھی تناول فرماتے، حاضرین مجلس اور آنے والے زائرین کو بھی وہ عطا فرماتے، ان میں بھی تقسیم فرماتے۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑی پیاری سنت ہے اور بڑا پیارا طریقہ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں کسی کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہاں، مسلمان کی شان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود اسعاد یعنی محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہم تو محض اللہ پاک کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں، بدلے کی خواہش ہے، اور نہ شکر گزاری کے لیے، نہ یہ کہ ہماری شکر گزاری کرو، ہم اس کے بھی خواہش مند نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے منکرین کی یہ خرابیاں بیان فرمائیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال اور دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر اور اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ وہ تو یعنی دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی اور محکومی کی زندگی سے کسی کو آزاد کرنا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط اور افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ قرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین یعنی اور بے گھر ہیں، تو کھانا کھلانا یہ سلام پھیلانا یہ بڑا اہم کام ہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا تیرا کھانا کھلانا اور جس سے جان پہچان ہو اس پر، اور جس سے جان پہچان نہیں اس پر سلام کہنا۔ کوئی دانش مند آدمی کھانا کھلانے کی حکمت، فائدہ اور حسن کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو 11ویں شریف کے موقع پر یہی کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے جواز میں کلام کیا ہوئی؟ تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے، قرآن پاک میں ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے 5 تک۔ خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا کٹ کر مرا ہوا ہو، اور دار یہ آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا ہو، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا ہو، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربانی گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہے۔ فمن اضطر مخفی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا جن کا گوشت حرام ہے، مردار ہے، خون، سور کا گوشت، جس جانور کے ذبح میں غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ بعد تنگ نظر اور کم علم لوگوں نے اس سے خواہ مخواہ 11ویں شریف اور تبرکات اور مٹھائی کھانے اور مشروب وغیرہ کو ما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل کر کے حرام قرار دے دیا ہے۔ خود پر ہی ظلم نہیں کیا بلکہ امت میں فتنہ اور اسلام کو بدنام کیا ہے اور مسلمانوں کو مشرک قرار دیا اور فرقہ واریت کو خوب ہوا دی ہے۔ بس مناسب ہے کہ ما اہل کی عہد نبوت سے آج تک جو تفسیر کی گئی ہے اسے لغت اور تفسیر اور حدیث اور عقل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس شخص نے قرآن پاک کو خدا خوفی اور حیا کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ حلال حرام جانوروں کے ذکر میں مٹھائی اور حلوہ، کھیر، قورمہ، دودھ، شربت، پھل کہاں سے آ گئے؟ یہاں صرف گوشت کی بات ہو رہی ہے، مگر خدا نہ کرے یہ کیسے لوگ ہیں کہ کھینچ کر اس کو کہاں تک لے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن کریم میں جن جانوروں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے ان میں ایک وہ جانور بھی ہے جو حلال ہے، مگر جس کو ذبح کرتے وقت کسی بت، انسان یا دیوتا وغیرہ کا نام لیا جائے۔ اگر باوقت ذبح صرف اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی ہو، مسلمان سے کتابی نہ بنا ہو، نسلی ہو یا کسی اور مذہب سے ہٹ کر کتابی بنا ہو، تو گوشت حلال ہے، خواہ ذبح سے پہلے اور بعد میں اس پر کسی کا نام پکارا جائے۔ حرمت کا تعلق صرف وقت ذبح سے ہے۔ ان آیات میں لفظ ما سے مراد صرف جانور ہیں کہ پہلے پیچھے جانوروں کا ہی ذکر ہے۔ اس سے مٹھائی، دودھ، کھانے، کپڑے، روپیہ پیسہ وغیرہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ان کا ذبح سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان حلال جانوروں کو اللہ پاک کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے۔ اس کے حلال ہونے میں شک وہی کرے گا جو پرلے درجے کا جاہل ہے، تنگ نظر ہے اور سخت متعصب جھگڑالو ہے۔ حلال کو حرام نہ کہو۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ مائدہ میں نا اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حلال حرام ہے، حرام حلال کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے حلال اور جسے چاہے حرام کرتا پھرے۔ یہ اللہ پاک کے قانون سے بغاوت ہے۔ تو 11ویں شریف جو ہے یہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر منعقد ہونے والی تقریب ہے، جس میں آپ سرکار کے حوالہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت اولیاء کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے، آپ کے علمی عملی کارناموں سے امت آگاہ ہو۔ اس سے ایک طرف اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے انس محبت پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میسر آتی ہے، روحانیت، فیض اور ذہنی آسودگی ملتی ہے، اللہ پاک کی محبت اور اس کی عبادت کی ترغیب ملتی ہے، اللہ والوں کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کی ترویج اور برائی کے مٹانے میں مدد ملتی ہے۔ کہنے کو یہ ایک شخص کی تقریب ہوتی ہے مگر در حقیقت یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم ہوتی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، نذرانوں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں جو حاضرین، زائرین، بھوکے، مسافر، بے بسوں کے کام آتی ہے، دینے والوں کو ثواب اور کھانے والوں کو سحری اور سیرابی ملتی ہے۔
اس صدقہ سے زبانوں اور دلوں سے نکلتی دعاؤں، تلاوتوں، اذکار کا ثواب زائرین، ان کے آباء و امہات، ان کے اساتذہ، مشائخ اور تمام مسلمان عالم، زندہ مومنین اور بالخصوص اہل قبور اور مزارات کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان دعاؤں کو سننے والا اللہ پاک ہے۔ اس کی بارگاہ سے یقین ہے کہ یہ پرخلوص دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، خالی جولیاں بھریں گی، خشک ہونٹوں پر تری آئے گی، پریشان دلوں کو سکون اور بہتی آنکھوں کو خنکی ملے گی، زخمی دلوں کو مرہم اور دتکارے ہوں کو ٹھکانے ملیں گے۔ شرکائے محفل کو اطمینان قلب اور عالم اسلام کو ان دعاؤں کا سننے والا سکون قلب اور قلب و اذہان عطا فرمائے گا۔ ہے تو جسم کی نہیں، حقیقت کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہمارا آج کا المیہ علم و تحقیق کی کمی نہیں، عمل سے فرار ہے۔ ہم حقائق کو جانتے ہیں، ان کی حکمتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں، ان کے فوائد اور عملی زندگی میں ان کی ناگزیریت کے دل سے قائل ہیں، مگر افسوس کہ علم اور آگہی کی جس قدر فراوانی ہوئی ہے، عمل سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ ہزارہا تدبیر کے باوجود دن بدن تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم جن رسوم سے نالاں ہیں، ان پر کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یہ رسوم اتنی ہی غلط تھیں تو ہمارے اسلاف نے اس پر غور کیوں نہ کیا اور ان کو کیوں رواج دیا؟ کیا وہ اپنی آنے والی نسلوں کے خیر خواہ نہ تھے؟ کیا کوئی شخص اپنی اولاد کی تباہی کو پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف نیک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ادوار میں مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، عرصہ تک وہ مقاصد حاصل ہوتے رہتے ہیں اور معاشرہ زندہ اور خوشحال ہوتا ہے، مگر مردود زمانہ کے ساتھ وہ مقاصد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اصول اور رسوم میں ڈلتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اچھے نام بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اور اولیاء اللہ سے منسوب جو دن ہیں، جو ساعتیں ہیں، ان کے نام پر منعقد ہونے والی تقریبات کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ تو 11ویں شریف کے جو مقاصد ہے وہ کہ اولیاء اللہ کی اصلاح، قرآنی اولیاء اللہ کی جو ہے اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح ہے، ان کا ذکر خیر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ امت کے روز اول سے اس نام اور اس کے مصداق پاکیزہ نفوس کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کی ہے۔ اولیاء اللہ اس دین کے شعار ہیں، نشانیاں ہیں، ان سے منسوب ہر چیز اللہ پاک کی نظر میں محبوب ہے۔ یہ حضرات اللہ پاک کے دین کے خادم اور مخلوق خدا کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت سے مردہ دلوں کو حیات جاویدانی، حیات جاوید ملتی ہے۔ ان کے پاس زخمی دلوں کو مرہم، پریشان حالوں کو سکون اور دنیا کی نظروں سے دتکارے ہوئے کو امان ملتی ہے۔ یہ خالق اور خلق دونوں کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں، چونکہ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کثیر فضائل اور محاسن بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک ان کی تاریخ اور واقعات اور فضائل اور محاسن بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہے نا سورہ ابراہیم میں، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں نا، سبھی اس کے پیدا کردہ ہیں، پھر اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کا اس کے سوا کیا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اللہ والوں کا ذکر سناؤ، اور بالخصوص ان دونوں کا جو اللہ والوں سے منسوب ہیں، تاکہ اولاً ان کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے، جنہوں نے عمر بھر اللہ پاک کا ذکر بلند کیے رکھا۔ اللہ پاک کا ان سے وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ میں نا، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو 11ویں شریف کا عمل ایک ولی کامل غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وفات یعنی 11 ربیع ثانی کی نسبت سے کچھ اللہ پاک کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ ہر مہینہ کی 11 تاریخ کو لوگ آپ کی یاد میں محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ 11ویں شریف 40واں سالانہ، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے
کہ اللہ والوں کا ذکر خیر ہو، اللہ پاک کا ذکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن و سنت کے جس چشمہ سے ان بزرگوں نے اپنے آپ کو اور پھر ایک جہان کو سیراب کیا ہے، مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کیا جائے اور ان کو عبادت خداوندی کی رغبت دلائی جائے۔ محفل میلاد ہو، محافل اعراس ہو، صوم ہو، چالیسواں ہو، یوم پاکستان ہو، یوم اقبال ہو، یوم قائد اعظم ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کے ایام ہوں، مدارس، دارالعلوم، کالجوں، جامعات کی سالانہ 25 سالہ، 50 سالہ، 100 سالہ تقریبات، تبلیغی تربیتی اجتماع، کانفرنسز، سیمینارز، یہ تمام سرگرمیاں اسی مقصد کے لیے تو ہوتی ہیں کہ لوگوں تک اپنے بزرگوں کے مقام و مرتبہ، علمیت، جد و جہد، تعلیم، خدمت خلق، اعلیٰ اخلاق، کردار کے کارنامے پہنچائے جائیں، جس سے ایک طرف ان محسنین کا ذکر خیر ہوتا رہے، دوسری طرف آنے والی نسلیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتی رہیں اور بلندیوں، عظمتوں کا سفر جاری اور ساری رہے، اور زمین اپنے رب عز و جل کے نور سے جگمگاتی رہے۔ تو 11ویں شریف ہو یا کسی اور بزرگ کا عرس یا دیگر مواقع، ان پر معمول سے زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، احکام شرع کی تعلیم و تبلیغ کا موقع ملتا ہے، رزق حلال سے حاضرین کی تواضع کی جاتی ہے، ماحول میں نیکی کا غلبہ، بدی کی پسپائی ہوتی ہے، اور صدقہ و خیرات کے ذریعے انفاق فی سبیل اللہ پر عمل ہوتا ہے، شریک محفل لوگوں میں میل ملاقات ہوتی ہے، محبت اور اخوت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، غریبوں کو اچھا کھانا ملتا ہے۔ اب کچھ نیک لوگوں نے ان نیکیوں کو مزید وسعت دی ہے جو لائق تحسین ہے۔ کہیں ترغیب کے طور پر حج عمرہ کی قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ان محافل کے ذریعے نادار لوگ بھی ان سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ کہیں غریب بچیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں، ایک بڑے فرض کی ادائیگی ہے، اور والدین کی ایک بڑی پریشانی کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور بعض تقریبات پر نادار طلباء کی تعلیمی ضروریات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بعض مقامات پر بے گھروں کو گھروں تک مہیا کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ انہی ترغیبات کا نتیجہ ہے کہ اہل ثروت میں فیاضی، کرم اور سخاوت کے اوصاف پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے رستے میں یعنی مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے کثرت سے مدارس، سکولز، کالجز، جامعات، ہسپتال اور وغیرہ دیگر رفاہی ادارے قائم ہیں، اور اعلیٰ تعلیمی یعنی اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران اس قوم کے سچے خیر خواہ ہوں تو زکوٰۃ اور عشر کی رقم سے عوام کی بنیادی ضرورتیں باعزت طور پر پوری ہو سکتی ہیں۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اللہ کے مزارات پر بندگان خدا کو بغیر کسی مذہبی اور نسلی امتیاز کے مفت کھانا ملتا ہے، اور ہر وقت ملتا رہتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، ضرورت مندوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور کھلانے والے اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں۔ مرحوم عزیزوں بزرگوں کو اس تمام نیک کام کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ جہاں کام ہوتا ہے وہاں کمی کوتاہی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کام کتنا ہی مفید اور اچھا کیوں نہ ہو، اصطلاح جو ہے طلب رہتا ہے۔ تو خوب سے خوب تر کا سلسلہ رکھنا چاہیے، اور یہ خوب سے خوب تر کا سلسلہ رکتا بھی نہیں ہے۔ اور چند گزارشات بھی سن لیجئے، ہیں تو تلخ، کہ 11ویں شریف کے اسباب اور مقاصد و طریقہ کا ہم نے بیان کر دیا ہے، مگر فکری اور قدرتی امر ہے کہ وقت کے ساتھ اچھے کاموں میں بھی نقائص ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت 11ویں شریف کی ہے۔ ان تقریبات میں چند خامیاں اکثر نظر آتی ہیں جن کا تدارک علماء اور واعظین اور منتظمین کا ذمہ ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر بلکہ لڑ جھگڑ کر اور زبردستی اور گھٹیا طریقوں سے ان تقریبات کے لیے چندہ کرنا، لاؤڈ سپیکر پر سارا دن چندوں کی اپیلیں کرنا، اسلام اور تصوف اور ولایت کو بدنام کرنا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ محض اطلاع کے لیے اعلان کرنا معیوب نہیں۔ بعض لوگ جس طرح مسلسل اور متواتر کئی دن تک سپیکر پر چندہ مانگتے ہیں اور بس مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، اور باعث شرم ہے یہ۔
اس کے ذمہ دار امام اور خطیب اور مسجد کی انتظامیہ ہے۔ اس رسم کو ختم ہونا چاہیے۔ نعت شریف ہے، منقبت پڑھنا ایک پاکیزہ اور خوشگوار فرض ہے، مگر اس کے مقام اور مرتبہ کا تقاضا ہے کہ اسے احتیاط اور وقار کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اولاً نعت خواں غیر شرعی، غیر معیاری اور ادب و احترام سے عاری کلام سے پرہیز کریں، اور دوسرا یہ کہ مقررین جو ہیں اور نعت خواں حضرات نماز باجماعت کی پابندی کریں اور مسلمانوں کی کسی شکل و صورت بھی بنائیں، بصورت دیگر انہیں مائک پر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور تیسرا یہ وہ اختتام مجلس تک شامل محفل رہیں اور مختلف بہانوں سے کھسکنے کی کوشش نہ کریں۔ اور چوتھا یہ کہ معیاری کلام کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور بعد والے با علم اور با عمل علماء کاملین کا کلام پیش کریں۔ تو آخر میں تبرک و تیاروی شریف اور اس طرح کی دیگر تقاریب میں کھلائے جانے والے کھانے کو انفاق فی سبیل اللہ سمجھ کر وسعت دیں۔ لوگوں کے پاس بے حساب مال ہے، ختم شریف کے لیے عمدہ کھانے، مستحق جو کے لیے کپڑے اور نقدی، اور بیماروں اور ذہنی مریضوں کے لیے کھانے، پھل اور دوائیاں، بے روزگاروں کے لیے زکوٰۃ، خیرات اور فطرانہ اور دیگر عطیات سے فنڈ مقرر کریں۔ ان سے بے روزگاروں کو کا گزر الاؤنس اور غریب بچیوں کے لیے شادی کا بندوبست اور نادار طلباء کو تعلیمی وظائف اور معذوروں کے لیے کفالت خانے اور حادثات کے متاثرین کے لیے امداد کی جائے، اور رفاعی اور تعلیمی تربیتی ادارے قائم کیے جائیں۔ بیواؤں، یتیموں کے لیے کفالت عامہ کا بندوبست کیا جائے، اور ان تمام نیک کاموں کا ثواب اپنے نیک بزرگوں کو پہنچایا جائے تاکہ ان کے احسانات کا کسی قدر حق ادا ہو جائے، اور ان کے درجات مزید بلند اور ان کے فیض و برکات مزید وسیع ہوں، اور گناہ گاروں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تاکہ ان کی اخروی نجات ہو۔ ان نیکیوں کے صدقے وسیلہ سے اللہ پاک سے دعا مانگے جائے کہ مسلمانوں پر پڑنے والی مصیبتوں کا خاتمہ ہو، ان کی عزت اور آزادی بحال ہو، ان کی کمزوریاں، محرومیاں ختم ہوں، ان کے باہمی اختلافات اور تنازعات جو ہے وہ دور ہوں، اور وہ علم اور عمل اور جد و جہد مسلسل کے اسلحہ سے لیس ہو کر میدان مسابقت میں اتریں اور اپنا کھویا ہوا اور مقام اور وقار دوبارہ حاصل کریں۔ یہ ہے میری نظر میں عرس 11ویں شریف اور 40واں اور برسی منانے کا ایک صحیح طریقہ۔ نیکی ہے جب بھی کی جائے اور جہاں بھی کی جائے۔ یہ سوال بے معنی ہے کہ یہ کب شروع ہوئی۔ ایصال ثواب کی مختلف طریقے اور نام ہیں، ہر دور میں تھے اور ہر دور میں رہیں گے۔ ان میں درپیش آنے والی خرابیوں کا ازالہ کریں، ہر عمل میں خلوص اور للہیت کا رنگ پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور مخلوق خدا کی بہتری پیش نظر رکھیں۔ نیکی کی راہیں کثرت سے کھلی ہیں، لیکن خلوص اور جذبہ اور عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔